پہاڑی کے اوپر تھوڑا اوپر کی طرف دیکھیں گے کریم کلر کا وائٹ کلر والا مسجد نظر آئے گا، مسجد فتح۔ آسم نظر آ رہا ہے مسجد فتح آسم نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے جی؟ آسم جس کو نظر آ رہا ہے وہ سبحان اللہ کرے سبحان اللہ۔ یہاں پر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا فرمائی تھی، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی تھی۔ کفار کے اوپر عذاب نازل کیا تھا، سخت اور آندھی اور طوفان چلایا تھا، اس طرح مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ آج آپ اپنے الٹے ہاتھ پہ دیکھیں نیچے کی طرف جہاں پہ گاڑی کھڑا ہوا ہے، گرین کلر کا کارپیٹ لگا ہوا ہے، جی اس کے درمیان جو مسجد ہے، مسجد سیدنا حضرت سلمان فارسی ہے جنہوں نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوپر شاپر بھی ڈالا ہوا ہے۔ اور ابھی اپنی لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تمام ساتھی جو بڑا مسجد نظر آ رہا ہے وہ دیکھیں جامع خندق لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے دیکھیں 1428 لکھا ہوا ہے، یعنی کہ یہ 12 سال پہلے بنایا گیا، اس کا تاریخ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل الصلا، یہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کا ہے، اور اس کے اوپر ایک غار ہے، غار سجدہ اسے کہا جاتا ہے، اس کی تفصیل میں کچھ دیر بعد بتاتا ہوں۔ ابھی آپ اپنی رائٹ سائڈ پہ دیکھیں تمام ساتھی جس کے اوپر لوہے کا چالا مسجد ہے، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہادر صحابی آپ تھے، اسی لیے آگے خیمہ ان کا ہی تھا۔ پہاڑی کے اوپر آسا یہ مسجد سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اس کے ساتھ بی بی فاطمہ زہرا کا حجرہ تھا جنگ کے دوران، جہاں پہ پودے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا بھی مسجد سیدنا حضرت علی سے وہاں حالت میں ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ محترم مجاہد کرام، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیے اپنی امت کے ساتھ۔ آج ہم لوگ ہیں کہ ان کی ذات اقدس پر دن میں ایک مرتبہ درود السلام تک نہیں پڑھتے، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز تک ادا نہیں کرتے۔ ہمارا اتنا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ آمین ستی کی طرف کر لیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حالت میں اپنا رخ بیت اللہ شریف کی طرف کر لیا۔ اس دن سے مسلمانوں کا قبلہ